کبھی کبھی زندگی میں کوئی انسان ایسا ملتا ہے نہ ہمیں ان کا انتظار ہوتا ہے، نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی جگہ بنا لے گا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں روز شہر آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک بہت تیز رش ہو گیا۔ گاڑی رک رک کر چل رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آپ کو اگر جلدی ہی گھر پہنچنا ہے تو اگلی گاڑی شاید جلدی نکل جائے گی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، شکریہ، لیکن میں اس گاڑی میں ہی چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ لفظ چند میری پوری زندگی بدل دیں گے۔ کچھ دیر بعد گاڑی چلی تو اتفاقاً زبیر بھی اسی راستے پر سوار تھا۔ راستہ لمبا تھا، اس لیے ہماری تھوڑی بہت بات ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے اسکول کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا، میں پڑھ رہی ہوں، آگے تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ میں ہنس پڑی، اور آپ ہر اجنبی سے اتنی باتیں کرتے ہیں؟ وہ بھی ہنسنے لگا۔ نہیں، صرف ان سے جن سے دوبارہ ملنے کا دل کرے۔ میں خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس ایک جملے نے میرے دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر دی۔ جب راستہ الگ ہونے لگا تو زبیر نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ میں نے فوراً جواب نہ دیا۔ دل کہہ رہا تھا دے دے، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں دے۔ آخرکار میں نے نمبر دے دیا۔ شاید وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یا سب سے خوبصورت۔ لیکن اگلے دن اسی پیغام آئے۔ گھر پہنچ گئی تھی، میں نے صرف جی لکھا۔ دوسرے دن میسج آئے، اچھا ہوا، کل سے سوچ رہا تھا کہیں آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں مسکرا دی۔ پھر ہماری باتیں روز ہونے لگی۔ پہلے سلام دعا، پھر دن بھر کی باتیں، پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور پھر ہم ایک دوسرے کی عادت بن گئی۔ زبیر میری باتوں کو بہت غور سے سنتا تھا۔ اگر میں پریشان ہوتی تو وہ پوچھتا، ہینا کیا ہوا ہے؟ میں کہتی کچھ نہیں۔ وہ فوراً جواب دیتا، مجھے کچھ کہنا نہ سننا، مجھ سے سچ بتا۔ مجھے اس کی عادت سب سے اچھی لگتی تھی۔ کچھ مہینے بعد زبیر نے مجھ سے کہا، ہینا، میں تمہیں صرف پسند نہیں کرتا، میں تمہیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، زبیر، محبت کرنا آسان ہے لیکن شادی کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے گھر والے شاید نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، تو میں تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں چھپا کر نہیں، عزت سے لے کر جاؤں گا۔ واقعی زبیر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر وہاں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس کے گھر والے کہتے تھے ہم اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کریں گے۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلے کھڑے تھے۔ میں کئی راتیں رو کر سوئی۔ زبیر مجھے فون کر کے کہتا، ہمت مت ہارنا۔ میں کہتی، اگر سب نے ہمیں الگ کر دیا؟ تو کہتا، ہینا، پھر میں ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا۔ کافی کوششوں اور رشتہ داروں کی کوششوں کے باوجود آخرکار دونوں خاندانوں مان ہی گئے۔
میری اور زبیر کی شادی ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ مجھے لگتا تھا اب میری ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ شادی کے بعد زبیر میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے لیے تحفے لاتا، پسند کی چیزیں خرید کر لاتا، میری بات غور سے سنتا۔ میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے صحیح انسان کو چنا ہے۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد زبیر کی رویہ مختلف سا تبدیل ہونے لگا۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ فون ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ کبھی میں فون اٹھانے لگتی تو فوراً کہتا، "نہ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔" میں نے ایک دن پوچھا، "زبیر، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟" تو وہ ہنس کر بولا، "تم بھی نہ ہر بات میں شک کرتی ہو۔" میں خاموش ہو گئی۔ مجھے زبیر پر بھروسہ تھا، لیکن ایک عورت کا دل بہت کچھ محسوس کر لیتا ہے جو زبان سے نہیں کہا جاتا۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر تک کسی سے فون پر باتیں کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، "تو کس سے بات کر رہے ہو؟" تو اس نے کہا، "ایک دوست سے۔" میں نے پوچھا، "یہ لڑکی تھی؟" وہ غصے میں آ گیا، "تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟" میں نے کہا، "اعتبار ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔" اس نے فون بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ "اینا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ تم مجھ پر شک کیوں کرتی ہو؟" میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے سوچا شاید واقعی میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ لیکن پھر وہی بات بار بار ہونے لگی۔ فون چھپانا، رات کو پیغامات، میرے سامنے فون نہ اٹھانا۔ جب میں پوچھتی تو مجھے بے قصوروار بنا دیا جاتا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے کہا، "زبیر، اگر کوئی بات ہے تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی۔" وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، "ایسی کوئی بات نہیں۔" میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید مجھ سے سچ نہیں کہا جا رہا۔ وقت گزر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے گھر خراب نہ ہو، مگر اس کے لیے کہ اچھا کھانا بناتی، اس کا انتظار کرتی، اس کی پسند کا خیال رکھتی۔ لیکن وہ جیسے مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ راز کھلا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ زبیر صرف کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس نے مجھ سے چھپ کر لڑکی سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے زبیر سے پوچھا، "کیا سچ ہے؟" وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، "زبیر، کیا تم واقعی کسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟" اس نے نظریں جھکا لی۔ میرے لیے اس کی خاموشی اس کا جواب تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، "میں تم سے کیا مانگ رہی تھی زبیر؟" وہ خاموش رہا۔ "میں نے تمہارے گھر والوں کی مخالفت برداشت کی، تمہارے لیے اپنے گھر والوں سے لڑی، تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنے سب کچھ سمجھا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔" زبیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر میرے پاس اب سننے کے لیے طاقت نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، "تم نے دوسری شادی نہیں کی زبیر، تم نے میرے اس بھروسے کو قتل کیا ہے جس پر ہماری پوری محبت کھڑی تھی۔" وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ میں کئی دن تک خود کو سنبھال نہ سکی۔ مجھے ہر وہ بات یاد آتی تھی جو زبیر نے محبت کے زمانے میں کہی تھی، "میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔" پھر وہی شخص جو بغیر دوسری زندگی گزار رہا تھا۔ کئی راتیں میں جاگتی رہی، کبھی خود سے پوچھتی، تو کیا میری محبت میں کمی تھی؟ پھر دل سے جواب آتا، نہیں ہی نا، تم نے اپنی محبت میں کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کمی اگر تھی تو اس کے وعدوں میں تھی جو آج بھی میں اس راستے سے گزرتی ہوں۔
جہاں پہلی بار زبیر کی ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے رک جاتی ہوں، وہی راستہ، وہی سفر، وہی یادیں، لیکن زبیر نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میں نے اسے اپنا نمبر نہ دیا ہوتا تو شاید میری زندگی مختلف ہوتی۔ پھر خود ہی سوچتی ہوں شاید محبت ہماری غلط نہیں تھی، غلطی اس شخص کی تھی جس نے محبت کا وعدہ کر کے وفا نہیں کی۔ میں نے زبیر کو دل سے چاہا تھا، شاید اس لیے اس کی بے وفائی نے مجھے اتنا توڑا۔ لیکن وقت نے مجھے ایک بات سکھا دی، کسی انسان کو اپنی پوری دنیا بنا لینا خوبصورت لگتا ہے، مگر اپنی پوری دنیا صرف ایک انسان کے حوالے کر دینا کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آج میں زبیر کے بغیر زندگی گزار رہی ہوں، زخم ابھی بھی ہیں، یادیں ابھی بھی ہیں، مگر میں خود کو الزام نہیں دیتی، کیونکہ میں نے محبت سچی کی تھی۔ سچی محبت کرنے والے کبھی ہار نہیں مانتے، وہ بس کچھ دیر کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میری کہانی ختم ہوئی کہ زبیر کے ساتھ نہیں ہوئی، میری کہانی وہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں زبیر نے مجھے چھوڑا تھا۔ آج میں اپنے آپ سے صرف ایک وعدہ کرتی ہوں کہ جو شخص میرے اعتبار کی قدر نہیں کی، اس کے لیے میں اپنی باقی زندگی آنسوؤں میں ضائع نہیں کروں گی۔ یہ میری کہانی تھی، ہینا کی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے محبت کو عبادت سمجھا، مگر بدلے میں اسے بے وفائی ملی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔